نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ دنیا میں آنے والا دو زندگیاں رکھتا ہے۔ پہلی زندگی جو عطا میں اسے رحمت کے طور پر دی گئی ہے وہ عارضی زندگی ہے۔ جب کوئی عارضی زندگی میں وہ کام کرتا ہے جس میں رحمت کی قبولیت میں اسے زندگی دی جاتی ہے، وہ ابدی زندگی ہوتی ہے۔ عارضی زندگی میں رحمت کی عطا وہ پاتا ہے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ دو طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، وہ جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور سچ اور حق کو اپنا لیتا ہے۔ یہ عارضی زندگی کی رحمت کی قبولیت ہے۔ یہ ہے وہ جس نے عارضی زندگی میں رحمت کو گلے لگایا ہے، زحمت، تکلیف، عذاب سے اپنی جان جو ہے وہ بچائی ہے۔ جو عارضی زندگی میں رحمت کو چھوڑ دیتا ہے، یہ ایک بار کی عطا ہوتی ہے، اب وہ بار بار جو چاہتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے تو اسے مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی جو چاہت پہلی ہے وہ یہ ہے کہ عارضی زندگی سے یہ ابدی زندگی پالے۔ ابدی زندگی تو رحمت کی قبولیت میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو رحمت کی قبولیت سے نکل باہر بھاگتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا۔ یہ نا پتہ ہونے والا جو ہے ایک بات کا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رحمت کے حصول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت تو ہے ہی ہے، لیکن ابدی زندگی میں محبوب رب العالمین کا ساتھ بھی ہے، یہ تو وہ جانتا ہے۔ اب جب کوئی یہ جاننے پر رحمت کو چھوڑ دیتا ہے جو کہ ایک بار ملتی ہے، اب وہ جو کرتا ہے سارے کا سارا اس کا یہ کرنا علمی جھوٹ میں ہوتا ہے۔ دو جھوٹ ہیں، ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے جو مارنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور دوسرا جھوٹ جو کہ علمی جھوٹ ہے وہ مارنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسا جھوٹ ہے؟ یہی وہ جھوٹ ہے جو مومن کے اندر نہیں ہوتا۔ پہلا عملی جھوٹ جو ہے اس میں کوئی اللہ سے ڈرتا رہتا ہے،
کہ میں نے یہ دودھ میں پانی ملایا ہے، میں نے یہ گندم میں یہ ملاوٹ کر دی ہے، وہ ملاوٹ کر دی ہے، میں نے امی کو یہ بتایا ہے، ابو کو یہ بتایا ہے، اور ہوتا وہ جھوٹ ہے، وہ جانتا ہے اور ڈرتا ہے اللہ سے کہ میں نے یہ کیا کیا، نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک وہ ڈرتا رہتا ہے، عملی جھوٹ جو ہے اس کی باطن سے گرا جو ہے وہ کھولتا چلا جاتا ہے، جو مہر لگی ہوتی ہے وہ ہٹاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ اپنی رحمت جو ایک بار اللہ دیتا ہے اس کے لیے قبول فرما لیتا ہے۔ یہ عملی جھوٹ چھوڑ کر کس میں آ گیا ہے؟ لا متناہی رحمت کے اندر آ گیا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرا کہ یہ جھوٹ میں بول رہا ہوں، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ جب تک وہ ڈرتا رہا، اللہ سے شرم کھاتا رہا، اللہ بھی اس سے شرم کھاتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس دن وہ ڈر کر جھوٹ کو چھوڑ گیا، اللہ پروردگار نے بھی اس کے چھوڑنے کو، ترک کرنے کو قبول فرما لیا۔ یہ رحمت میں داخل ہو گیا ہے، اسے بھی پتہ ہے اور رحمت دینے والے کو بھی پتہ ہے۔ اور جو رحمت کو پا گیا، ماں کو بھی پا گیا، باپ کو بھی پا گیا، اللہ کے بندے کو بھی پا گیا، اللہ کو بھی پا گیا، ایمان والا ہو گیا، سارا کچھ پانے کے بعد، رحمت کو لینے کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہ جو رحمت اللہ پاک نے اپنا آپ، اپنا بندہ، ماں باپ دیے ہیں، انہیں ناراض کیا۔ چلو جھوٹ بولا ہوتا تو اور بات تھی، جھوٹ بولا ہوتا تو اور بات تھی، خود ہی جانتا۔ یہ تو ماں باپ جان گئے، یہ تو اللہ کا بندہ جان گیا، یہ تو اللہ خود جان گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ مجھے چھوڑ رہا ہے۔ یہ علمی جھوٹ ہوتا ہے جو اللہ جانتا ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے، ماں باپ جانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ یہ میری تعلیم کے ساتھ ظلم کرتا ہے، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ میری رحمت کے حصول میں خود ناکامی اور خود فیلر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ جب کوئی جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے۔ اور جب کوئی رحمت کے حصول میں مومن ہو جاتا ہے اور مومن ہونے کے بعد جانی بوجھی عبادت کرتا ہے، تب اللہ اسے یحببکم اللہ محبت کرتا ہے۔ اور جانی بوجھی عبادت نہیں کرتا لیکن اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تب اللہ اسے محبت کرتا ہے، لیکن معافی دینے کی محبت کرتا ہے کہ اسے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں۔ جیسے شیطان ظاہری اس نے اللہ پروردگار کی عبادت جو بنتی ہے، اللہ کا حکم ماننا، اس نے وہ نہیں مانا۔ اگر وہ مانتا تو اسے پتا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی لیے اللہ نے پوچھا ما منع کا ان تسجدا، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا؟ کہ تجھے تو پتہ ہے کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر وہ کہہ دیتا اللہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میں تجھ سے ڈرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، یقین جانی اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ یہ ہے عملی جھوٹ، یہ ہے ظاہری جھوٹ، جھوٹ بولنے والا جانتا ہے۔ دوسرا جھوٹ جو علمی ہے
وہ جھوٹ خطرناک جھوٹ ہے، وہ گرہ مضبوط کرتا ہے لعنت کی، رحمت سے دوری کی۔ وہ جھوٹ ایسا جھوٹ ہے کہ ماں بھی جانتی ہے، باپ بھی جانتا ہے، اللہ کا بندہ بھی جانتا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ جھوٹ جو جانتا ہے عملی، وہ بولنے والا جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، کہ میں اسے 5 بتا رہا ہوں، 5 نہیں ہیں، 3 ہیں، یہ کلو نہیں ہے، یہ پونا کلو ہے۔ بولنے والا، عمل کرنے والا جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جب تک وہ اللہ سے شرم کرتا ہے، اللہ بھی اس سے شرم فرماتے ہیں، اور اللہ پروردگار چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، اسے بے باک کر دوں۔ علمی جھوٹ میں ایسے نہیں ہوتا، علمی جھوٹ میں ایسے نہیں ہوتا۔ علمی جھوٹ میں کلمہ پڑھنے والا جا کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھتا ہے، ماں کا بیٹا جا کر اسے ماں کہتا ہے، اللہ پروردگار کو جا کر اللہ کہتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کے نبی پر کلمہ نہیں پڑھتا، اللہ پر کلمہ نہیں پڑھتا، ماں کی خوشی کو نہیں مانتا، ماں کو ناراض کرنا مانتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ماں کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کے بندے پر کلمہ نہیں پڑھتا، منافقین کو جا کے بتاتا ہے کہ نہیں نہیں، میں اللہ پر ایمان نہیں لایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، انا معکم انما نحن مستہزئون، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، ان کے ساتھ تو میں ہنسی مذاق کر رہا ہوں، منافقت کر رہا ہوں۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ ابدی زندگی پانے والا، اللہ کی رحمت جو ایک بار ملتی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، بڑے سے بڑا سورما بھی دنیا کا، طاقتور بھی کیوں نہیں آ جاتا، اسے اللہ کے دامن کو نہیں چھڑا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جان بچا لے اور اپنے محبوب کے دامن کو چھوڑ دے، وہ اپنا مال بچا لے، اپنے محبوب کے دامن کو چھوڑ دے، نہ نہ، وہ اپنی جان جو ہے جان آفرین کے حوالے اسرائیل علیہ السلام کو دے کے تو کر سکتا ہے، اپنے محبوب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جس نے علمی جھوٹ بولا ہے، اس نے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اللہ کے بندے کو ناراض کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، اور اس نے اپنی تعریف چاہی ہے اور اپنی چاہت کے در پہ ہوا ہے، اسی لیے تو ماں کو ناراض کیا ہے، اسی لیے تو اللہ کے بندے کو ناراض کیا ہے، اور اسی لیے تو شیطان نے اللہ کو ناراض کیا ہے کہ وہ اپنی چاہت چاہتا ہے نا۔ یہ علمی جھوٹ ہوتا ہے، اور اگر کوئی یہ علمی جھوٹ بولتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اگر اس تعلیم میں آ کر اپنا علمی جھوٹ چھوڑنا چاہے تب چھوٹتا ہے، قسم خدا کی اس کے علاوہ علمی جھوٹ کا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، وہ چھوڑ ہی نہیں کبھی سکتا۔ حتیٰ بیونی کے اندر میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے، ان کے لیے ایمان کی، علم کی زیادتی اور اضافہ ہے، جو اللہ نبی رسول سے حیات ابدی میں رحمت
پا رہے ہیں انہیں سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ توبہ ہے، توبہ کی جائے بس۔ توبہ کرنے والا اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جیسے ہی کہ اللہ سے ڈر کر توبہ کرتا ہے، اللہ پروردگار پہلے اس چیز سے محبت کر رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کرے اور میں اسے معاف کر دوں۔ اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو ہماری توبہ قبول کر سکتا ہے؟ اس لیے جب کوئی اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو کہتا ہے اللہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو ہم وہاں جاتے، اب آپ ہی تو ایک ہیں، یہ آپ کی اجارہ داری ہے، آپ ہی تو ایک ہیں جو ہمیں معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ جس جگہ پہنچنا تھا وہاں میں پہنچ گیا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اور یقین جانیے اللہ پہلے محبت میں یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اسے معاف کرنے والا ہوں، میں اسے معاف کر دوں۔ تواب الرحیم، کہ میں ہی ہوں جو ہر ایک سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر، توبہ اب یہ جان جاتا ہے، اس کا سینہ اللہ نے کھولا ہوا ہوتا ہے۔ توبہ کرتا ہے تو اس کی گرہیں جو ہیں، اندر کے بندھن جو باندھے ہوئے ہیں، لعنت رحمت، لعنت کے قریب ہونے کے، رحمت سے دور ہونے کے، ان میں جکڑن توبہ نہ کرنے کی وجہ سے اور ہوتی چلی جاتی ہے، اور رحمت سے یہ پکا دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ پہلے ہے عملی جھوٹ، عملی جھوٹ کا پتہ ہو گیا، اب سننا علمی جھوٹ کیا ہے۔ قسم خدا کی سچی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہی بات کرے گا جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہوگی، دوسرا ہی اس کے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں آ سکتی کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ تجھے اور مجھے بتائے گا اللہ کیا چاہتا ہے؟ پاگل ہو گئے۔ مینٹل کیس بھی کبھی سمجھ کی بات کر سکتا ہے، وہ مینٹل کیس، اور کوئی اس کے پاس جائے گی حکیم دانا کے پاس میں چلوں، وہ دانا جو ہے وہ مجھے حکمت و دانائی کی باتیں بتائے گا۔ ماتھے نہیں ماری گئی تیری؟ نبی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کو کند چھری سے ذبح نہ کرنا۔ یہ کیا ہے کہ مومن بھائی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، یہ تعریف دو باتوں سے خالی نہیں ہوتی، ایک علمی جھوٹا کرتا ہے اور ایک علمی جھوٹا اسے سنتا ہے، اور دوسرا جھوٹا ہوتا ہے۔ کون سا؟ عملی جھوٹا، عملی جھوٹا۔ مثال کے طور پر اپنے مسلمان بھائی کے منہ پر کہہ رہا ہے کہ یار تیرا ناب تول بڑا اونچا ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتا، اور وہ کلو کے پونا کلو دے رہا ہوتا، اس کو بھی اس نے پونا کلو ہی دیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسے بتایا جا رہا ہے کہ دوام رکھ، دوام رکھ، مست ترام رکھ، ترام رکھ، تیرا کام بالکل ٹھیک ہے، جاری رہنا چاہیے۔ یہ کون ہے؟ شیطان اسے کہہ رہا ہے، اور شیطان کا پیروکار اسے کہہ رہا ہے۔ اسے پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹ ہے جو میں بول رہا ہوں، لیکن پھر جھوٹ بولتا ہے۔ کند چھری سے ذبح کر ڈالا ہے کہ اس نے کلمہ جو پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ چاہیے تو یہ کہ کلمہ پڑھنے والے کی تعلیم بندہ کرے کہ نہ بھائی، نبی ایک آیا ہے جس نے آ کے ناپ تول کی تعلیم دی ہے، پورا ایک نبی آیا ہے اس کام کے لیے، تو کس کام میں پڑ گیا ہے؟ او بھائی، یہ عارضی زندگی کے دھوکے جو ہیں یہ تو شیطان کو ہوئے ہیں، اور شیطان عارضی دھوکوں میں پڑ کر ابدی زندگی کے فیض سے محروم ہو گیا۔ دوسرا وہ ہے عملی جھوٹ میں، دوسرا وہ ہے جس نے سنا، پونا کلو دینے والا، اس نے سنا اور چپ رہا، ایسے جیسے گونگا شیطان ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ تو کلو کا پونا کلو دے رہا ہے۔ یہ دونوں عملی جھوٹے ہیں۔
اگر ان میں سے کوئی اللہ سے ڈرتا ہوگا اللہ اس کی توبہ قبول کر۔ اب دوسرا سنو، دوسرا وہ ہے جو علمی جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بس یہ اللہ کی پناہ لے لو، کسی کو اللہ کی پناہ نہیں ہوگی۔ جو علمی جھوٹا ہے وہ تو رحمت کو چھوڑ کر ہوا ہے، اسے کوئی ماوا ملجا، اس کا کوئی کنارہ نہیں کہ وہ کسی کنارے لگ جائے۔ وہ مجھے بتائیے، سمندر کا کنارہ ہی نہیں کسی کو نظر آ رہا ہوتا تو وہ کنارے کیسے لگے گا؟ کیسے کنارے لگے گا؟ کنارے تو وہی لگ سکتا ہے نا جسے کنارہ نظر آ جائے۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ نبی رسول علیہ السلام کے پاس جاتا ہے، جا کے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، جھوٹا ہوتا ہے، یہ علمی جھوٹا ہوتا ہے۔ اگر تو نبی رسول علیہ السلام کی اونچی اونچی باتیں کرتا ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ہمارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ نے ہمارے لیے یہ کیا ہے، تو ایمان لاتا۔ یہ علمی جھوٹا ہوتا ہے، اس نے رحمت للعالمین کو چھوڑ دیا۔ پتہ کیا ہوا؟ یہ رحمت سے بیزار ہے، ورنہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا خوشیاں نہ مناتا کہ کل کو میری عید ہے، واہ بھائی کل کو میرا روزہ ہے، کل کو میرا حج کی طرف جانے کا جہاز ہے، ہوئے 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 اس کی عیدیں تو کوئی وہی جانے جو یہ عیدیں کرنا چاہتا ہے، دوسرے کو کیا پتا۔ ایمان نہیں لاتا، رحمت للعالمین کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ملنے آیا، وہی جانتا ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا، ہمیں جو بات پتہ ہے وہ بتا رہے۔ یہ علمی جھوٹا ہے۔ دوسرا اپنے استاد کے پاس جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب کے پاس نہیں جاتا، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا ہے، اور وہاں جا کر کتابوں میں اس نے پڑھا ہوتا ہے کہ پیر و مرشد کی تعریف اللہ کے نبی کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ جا کر تعریفیں کرتا ہے پیر و مرشد کی، پیر و مرشد بڑا خوش ہوتا ہے، واقعی ایسے ہی ہے بیٹا، میں نے یہ سارا کچھ تیرے لیے کیا ہے۔ اس نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی اگر کہتا ہے میں خود ہی پیدا ہو گیا اور میں خود ہی یہ وجود جو ہے اس کو کھلاتا رہا پلاتا رہا، یہ سارا کچھ میں نے خود ہی کیا ہے، تو کوئی اسے کہتا ہے آگے، وہ کہتا ہاں ایسے ہی ہے، وہ کہتا اچھا یہ ایسے ہی اگر ہے تو تیری ماں کا کام کیا ہے جنم دینے میں، اس نے کیا کیا تھا؟ سارا کچھ تو ماں نے کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں میرا کوئی کمال نہیں ہے، پیدا ہونے میں میرا ذرا بھی کمال نہیں ہے، ظاہری ماں باپ کا ہے، یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، اور حقیقت میں میرے اللہ نے مجھے وہاں رکھا، یہ اللہ نے کیا، میرا کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح جب وہ اللہ کے بندے کے پاس کوئی پہنچتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ یہ میرے پیر و مرشد سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا سارا کچھ فیض ہے، میرا کچھ بھی نہیں۔ مجھے بتائیے یہ کون سا ہاتھ تھا جس نے اس کی تعلیم کی تھی؟ اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ تھا، اس کے پیر و مرشد کا ہاتھ تھا۔ ابو بکر صدیق کی جس نے تعلیم و تربیت کی تھی، ان کے پیر و مرشد اللہ کے نبی کا ہاتھ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ پروردگار کا ہاتھ تھا۔ مجھے بتائیے یہ علمی جھوٹ اس نے نہیں اختیار کیا جس نے کہا یہ میرا ہی ہے سارا کچھ، میرا اور آپ کا تو کسی کا بھی نہیں بنتا۔ اگر دنیا کا وجود ہے تو یہ ماں باپ کا بنتا، اور اگر علمی وجود ہے تو یہ سارے کا سارا اپنے استاد پیر و مرشد کا بنتا ہے۔ پیر و مرشد کون سا؟
جو یہ بتاتا ہے کہ یہ میرا بھی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، پیر اس کا بتاتا ہے میرا بھی کچھ نہیں ہے بھائی، بڑھتے بڑھتے بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچتی ہے، کہتا ہے میرا بھی کچھ نہیں ہے بھائی، اللہ الموتی وانا قاسمون، یہ میرے اللہ کا ہی ہے سارا کچھ۔ یہ علمی حق ہے جو اس سچ میں مومن سے نکل رہا ہے، یہ ہے ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت للعالمین کی عطا میں جو زندگی ابدی ملتی ہے، اس کا یہ والی وارث اور اس کا یہ رہنے سہنے والا ایک اللہ کا بندہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔